معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ابھی ہم اس ملک کے ایک جج صاحب کی، جو ہم نے بہت پہلے ریکارڈ کی تھی جب وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ شاید آج لگ جائے، کہ شاید اگلے ہفتے لگ جائے، شاید کوئی یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑیے، وہ تو ہم نے پھر تنگ آ کر جب ہم نے دیکھا کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے، اور اس میں جسٹس منیب اختر جو ہیں، جو بہت اچھی شہرت رکھتے ہیں، شاید وہ اطہر من اللہ کی جو ہے وہ وزاداری، اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور محبت میں اور ایک ساتھی کلیگ کے خلاف جانا، ان کو ایسے لگا جیسے وہ انصاف نہیں بلکہ دوستی نبھا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہی کہا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو جناب، بہت ادب سے گزارش ہے، چیف جسٹس صاحب کے 2 کلپ آپ دیکھ چکے ہیں اس حوالے سے کہ اچھا جج کون ہوتا ہے، جو اچھا وکیل بھی ہوتا ہے۔ اور اطہر من اللہ صاحب کا تو کارنامے آپ کے سارے، جب وہ نکالے گئے تھے، نوکری سے نکالے جانے سے پہلے ہی جب انکوائری شروع ہوئی تو وہ بھاگ گئے، اور انگلینڈ جا کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور وہاں LLM کرنے لگے، اور بعد میں اپنے آپ کو کلیئر اور صاف کر کے دھلا بلا کے اور آ کے وکیل بن کے پریکٹس کرنے لگے۔ کیسے وکیل تھے سب کو معلوم ہے۔ تو جناب عالی، آج اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیزیں روزانہ سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک جو صورتحال بہت تکلیف دہ تھی، جو میں پچھلے 3 مہینے سے دیکھ رہی ہوں، بلکہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ تھی ایک صاحب ہیں یہاں پر، خود کو بہت بڑا ہیومرسٹ، چونکہ جگہ خالی پڑی ہے نا، ابن انشا نہیں ہے، کرنل محمد شفیق نہیں ہے، اور ابو آل ادب کے عہد یوسفی میں ہم زندہ ہیں، مشتاق احمد یوسفی صاحب نہیں رہے، تو یہ سمجھتے ہیں ان کو خالی میدان مل گیا ہے ہیومر کا۔ لیکن نہ تو ہم نے کرنل محمد خان، نہ ہی شفیق صاحب، اور نہ ہی مشتاق احمد یوسفی کے ہاں ہیومر کے اندر ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، پرٹیکولرلی سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے، لوگوں میں نفرت انگیز مواد پھیلانے کے حوالے سے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ بس یہی چیز تھی جو مشتاق احمد یوسفی صاحب کو سب سے زیادہ، ان کو وہ ابن انشا صاحب ہمارے نیبر بھی رہے ہیں، پڑوسی رہے ہیں، ہم GOR میں جب رہتے تھے، میرے والد سے بہت دوستی تھی ان کی ریڈیو پاکستان کے دنوں میں، اور ہم بچوں کی طرح ان کے بچوں کے ساتھ ہم کھیلے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا ادب کیا ہوتا ہے، اور کیا بچوں کی کہانیاں بس پتہ ہوتی تھیں۔ تو پھر پڑھائی ختم ہوئی، اور ہم نے پریکٹیکل لائف میں ہم ہائی اسکول ٹیچنگ سے شروع کیا اپنا کیریئر، اور اس کے بعد ہم ایز اے جرنلسٹ ہم نے اپنی کیریئر اپنا آغاز کیا۔ ایک پرائیویٹ ایجنسی ہوتی تھی، PPI ہوتی تھی، نہیں ابھی بھی ہے، اور سب سے بڑی پاکستان کی پرائیویٹ نیوز ایجنسی ہوتی تھی، اور اس کی ایک ساکھ تھی، آج بھی ہے۔ مظہر عباس سے انٹرویو میں ہم سب بتا چکے ہیں کہ صرف 2 فورن تھیں نیوز ایجنسیز، ایک AFP اور ایک رائٹر۔ ایک سرکاری نیوز ایجنسی تھی APP، ایسوسیشن آف پریس آف پاکستان، دوسری پاکستان پریس انٹرنیشنل PPI۔ تو ہم نے جب جوائن کیا، بریگیڈیئر تفضل اس کے ڈائریکٹر ہوتے تھے، اور انہوں نے ہی جب میرا انٹرویو دیکھا، ایک ایسی تھا، وہ ایک انٹرویو کیا تھا، بس وہ ایک فیچر سروس بھی ہوتی تھی ان کی، تو فیچر ٹائپ میں نے ایک لکھی تھی ایک چیز، تو اینڈ آئی واز ان مارننگ نیوز، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں آ جائیے، جوائن کر لیجیے۔ تو جناب عالی، جو سفر جس طرح شروع ہوا کیریئر کا، اس میں ہم نے بڑی صاف ستھرا اردو ادب دیکھا، صاف ستھرے مزاح نگار دیکھے۔ آج میں کہتی ہوں شاعری میں ہم افتخار عارف کی جب بات کرتے ہیں، تو آج میں کہتی ہوں ہم
شاعری کے عہد افتخار میں زندہ ہیں. یہ جملہ میں آج پہلی بار اپنے چینل سے کہہ رہی ہوں کہ ہم شاعری کے عہد افتخار میں اب زندہ ہیں. جس طرح ہم کہتے تھے کہ 19ویں صدی جو تھی اور 20ویں صدی وہ مشتاق احمد یوسفی کی مزاح کی صدی تھی اور ہم مزاح کے عہد یوسفی میں زندہ تھے. اسی میں لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا یوسفی صاحب کو سننے کے بعد کہ ہیومر اور کامیڈی اور لچر کامیڈی میں کیا فرق ہے. معین اختر اتنا بڑا لیجنڈ، اس کے یہاں ہیومر تھا لیکن کسی کی تضحیک اور بدتمیزی نہیں تھی، اداروں کی توہین نہیں تھی اس میں. ایک صاحب جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں اور ہوگا ان میں ضرور پورا خاندان جو ہے وہ ٹیلنٹ ان کے اندر تھا، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی فنکارانہ صلاحیتیں تھیں. میں یہ تنزیہ نہیں کہہ رہی، کچھ میں تھیں. اور جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کے، وہی سب کچھ تھے جن سے میرا واسطہ پڑا. ہی واز مائی باس ان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. احمد مقصود حمیدی صاحب انتہائی نفیس انسان، انتہائی پڑھے لکھے، ویری لرنڈ پرسن. پھر ٹیلی ویژن میں بجیا وغیرہ سے واسطہ پڑتا رہتا تھا. بجیا ڈرامائی تشکیلیں کیا کرتی تھیں. ان کی اپنی رائٹنگز تو بہت کم ہیں، جو اگر ہیں تو میری نظر سے نہیں گزری ڈراموں کے لیے. وہ ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کرتی تھیں اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ مشرقی روایات کو اور جو ادبی تہذیب کو انہوں نے اپنے ڈراموں میں اجاگر کیا. لیکن ان کے بھی کچھ ایسے مائنس پوائنٹ تھے چونکہ اب وہ موجود نہیں ہیں، جو اسی حوالے سے تھے جس حوالے سے میں اب ان کے بھائی کے کارنامے آپ کو بتانے جا رہی ہوں. 4 مہینے سے میں ایک نظم دیکھ رہی ہوں جو نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، آدمی نامہ، جو سوشل میڈیا پر ان صاحب نے وائرل کروائی آرمی نامہ کے نام سے. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت حریت اخبار کے ایڈیٹر تھے. خیر ہم نے ریسرچ کی، چونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ حریت اخبار کے ایڈیٹر کبھی بھی نہیں رہے تھے، بلکہ چونکہ ان کے بھائی بڑے احمد مقصود حمیدی جو ہیں وہ سیکٹری انفارمیشن تھے اور اس وقت سینسر بھی لگا ہوا تھا. اخبارات جو ہیں اس کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کنٹرول کرتا تھا. ان کی سفارش پر ان کو ایک کالم لکھنے کے لیے ادبی صفحے پہ دے دیا گیا، وہ بھی فرحات زیدی صاحب جیسے انسان کی وجہ سے. اور فرحات زیدی جو ہیں وہ اس کے ایڈیٹر تھے حریت کے اس وقت. انہوں نے جو خبر چلوائی ہوئی ہے، پہلے تو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایڈیٹر تھے اس اخبار کے اور ان کی نوکری چلی گئی تھی. یہ جھوٹ بولتے ہیں. نہ تو ان کی نوکری گئی تھی، نہ ہی یہ ایڈیٹر تھے حریت کے اس وقت، اور نہ ہی وہ کاتب کی غلطی سے ہوا تھا وہ کام، بلکہ وہ انہی کی ایک بہت ہی لچر قسم کی شرارت تھی، چونکہ ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ لگا ہوا تھا اس وقت. اور ایک ٹیکنیکلی اتنی غلط بات انہوں نے اس میں کی ہے کہ جی جب یہ ہوا تو ان کو آرمی ہیڈ کوارٹر سے ٹیلی فون آ گیا ایڈیٹر کو. شاید یہ بھول گئے تھے کہ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فوج کا جس کو ہم ISPR کہتے ہیں، جو ان کا اسپوکس پرسن کہلاتا ہے. جو بھی کسی پرنٹ میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے کوئی بھی کمپلینٹ کسی کو کرنی ہوتی ہے تو GH خود میدان میں نہیں اترتا، وہ ISPR کے تھرو یہ سارے کام کرتا ہے. بہرحال چونکہ ایک جاہلوں کے مجمع میں وہ یہ ساری چیزیں بولتے رہتے ہیں. احمد شاہ جیسا ایک جاہل ان کو دستیاب ہے جس نے کروڑہا روپیہ حکومت سندھ کے ساتھ مل کر آرٹس کونسل کی جو اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. لوگ اسے ترقی کہتے ہیں، مجھے اس پر بڑی حیرت ہوتی ہے، لیکن وہاں جو کچھ ہوتا ہے میں اس کو اپنے اس کلپ میں بیان نہیں کروں گی، بلکہ میں کہیں لکھ رہی ہوں کہ جب تک یہ احمد شاہ جیسے اور ان کے کیا کہوں میں، انور مقصود جیسے لوگ زندہ ہیں ان کے ساتھ، اور لوگوں میں مطالعے کی عادت ہی ختم ہو گئی. ان کو پتہ نہیں کہ یہ کہاں کہاں سے جملے اٹھا کر. مجھے ایک دفعہ اس وقت مجھے برا لگا تھا جب اسلام آباد میں مجھے ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے کہا کہ یہ انور مقصود کیا چیز ہے. میں نے کہا بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا اچھا لکھتے ہیں، ہیومر لکھتے ہیں. ان کے ڈرامے ہمارے سامنے تھے، آنگن ٹیڑھا وغیرہ، اور 50-50 کو تو خیر وہ کیا کرتے، وہ تو اس کا سارا صحرا بنتا ہے شعیب منصور کے سر. شعیب منصور ہے جنہوں نے انور مقصود اور بشرا انصاری کو آگے بڑھایا اور ان کے لیے نئے میدان کا انتخاب کیا. اسی میں اسماعیل طارہ ہم پچھلا ایک کلپ کر چکے ہیں، اور ماجد خان، یہ سب لوگ سامنے آئے. زیبا شہناز سے بڑی ہیومرسٹ اس وقت کے زمانے میں. لیکن وہ بیچاری جو ہیں، ہمیشہ میں نے دیکھا
کہ جب پرائڈ آف پرفارمنس کی نامینیشن کی باری آئی تب ان کو کوئی لفٹ نہ ملی، چونکہ وہ مردوں میں زیادہ مقبول نہیں تھیں۔ جب کسی بھی پاکستان کے کسی قومی اعزاز کی باری آئی کہ ان کو بھی ملنا چاہیے تھا، وہ ڈیزرو کرتی تھیں، کرتی ہیں، ان کا نام نہیں گیا۔ لیکن جب مہوش حیات کو ملا اور بشریٰ انصاری جو انتہائی ٹیلنٹڈ خاتون ہوتی تھی کسی زمانے میں، بہت ورسٹائل وہ آرٹسٹ تھی، نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمارا ایسٹ تھیں، لیکن اب نہیں ہو سکتی، چونکہ اب وہ کمرشلزم کی انتہائی سطح پر گر چکی ہیں۔ ان کو ہر جگہ آپ دیکھیں گے وہ لیجنڈ کہلانے لگی ہیں، اب وہ لیجنڈ نہیں رہی، لیجنڈ کوئی اور ہوتا ہے۔ انور مقصود کو بھی لیجنڈ کہا جانے لگا ہے، وہ لیجنڈ نہیں ہے۔ ایسے لوگ لیجنڈ نہیں ہوتے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی، اور وہ سرحد اور وہ ادارہ جس نے ان کو ہمیشہ نوازا ہے۔ بھول رہے ہیں انور مقصود صاحب آپ کہ آپ آئی ایس پی آر کے پروگراموں میں شرکت کرتے رہے، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے، اور وہ پروگرامز ریکارڈ پر موجود ہیں، اور آپ نے بے تحاشا پیسہ لیا آئی ایس پی آر سے۔ آپ کی گھر میں بہت سارے لوگ یہی کام کرتے رہے ہیں۔ آپ نے پنجابی کو ہمیشہ گالی دی بیٹھ کر اپنی شراب کی محفلوں میں۔ آپ نے، میں کیا کیا بتاؤں کہ آپ لوگوں نے کیا 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 ہے، بتانے کے لائق نہیں ہے یہاں سب کچھ۔ لیکن اب جو روش آپ نے احمد شاہ کے ساتھ مل کر اردو عالمی کانفرنس میں جو طنزیہ گفتگو آپ نے فرمائی ہے ادارے کے بارے میں، تو آپ ہی جیسے لوگ تو ہوتے ہیں، آپ ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خرید کر، اور اس عمر میں بھی جو شخص بک جائے، اس عمر میں بھی جو شخص اس حد تک گر جائے کہ یہ بھی نہ سوچے کہ میں نے اس ادارے کا نمک کھایا ہے۔ آپ نے آئی ایس پی آر کے پروگرام کیا وہ ستارے دی کے لیے کیے تھے یا ثواب کمانے کے لیے کیے تھے؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ تو آپ اس ادارے کی تضحیق کرنے میں اتنا آگے بڑھ گئے، اور میں وہ بات آپ کو شاید بیچ میں سے رہ گئی ہے، معافی چاہتی ہوں اپنے ناظرین سے۔ مجھے اسلام آباد میں جب تھی تو برا لگتا تھا جب کراچی کے کسی شاعر کو، ادیب کو، مزاح نگار کو کوئی برا کہتا تھا، تعصب کی بنیاد میں۔ تعصب وہاں بھی ہے، بے تحاشا ہے، وہ بھی برا ہے، بہت برا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ صاحب جو ہیں، میں نے کہا ان کے بھائی، ہمارے بڑے بھائی جو تھے احمد مقصود حمیدی، بڑے نفیس آدمی، پری کامنر تھے، سی ایس پی تھے، اور بہت ہی ذہین، لیکن ان کی ذہانت کو جس طرح شرابیں پلا پلا کر ان سب بھائی بہنوں نے زنگ لگایا تھا، وہ بھی واقعات ہمارے سامنے ہیں اور ریکارڈ پر موجود ہیں۔ بہت گواہ بھی مل جائیں گے، اور میرے پاس تو خیر ریکارڈ میں ہیں۔ میری جب کتاب آئی تھی سلمیٰ کا مقدمہ ڈھاکہ سے کراچی تک، تو وہ واحد انسان تھے جب لوگوں نے کہا سوائے احمد مقصود حمیدی اور ان کی بیگم کی تعریفوں کے سوا آپ نے اور تو کسی کو بخشا نہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ میں نے جسٹس نعیم الدین کو بہت زیادہ سلیوٹ کیا، چونکہ میں نے ان جیسا چیف الیکشن کمشنر اپنی پوری 22 سال کی الیکشن کمشنر کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ الیکشن کمیشن کی کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، اور نہ ہی اب آنے کی امید ہے۔ سکندر سلطان صاحب کے بعد تو یہ امید بالکل دم توڑ چکی ہے۔ تو جناب عالی انور مقصود صاحب، آپ نے جو یہ حرکت کی ہے نا ابھی اردو عالمی کانفرنس میں، جو کچھ آپ نے فوج کے بارے میں جتنی طنزیہ اور بیہودہ گفتگو کی ہے، اور نئی جنریشن کیا، انٹیریئر سندھ سے پورا جی ایس این کے نعرے آپ کے آڈیٹوریم میں لگتے ہیں نا، سندھو دیش کے نعرے آپ کے ہاں لگتے ہیں تقریبات میں۔ ناہید صدیقی کا کتھک ڈانس تھا، نیرہ نور اور ارجمن شاہین، شہریار زیدی، اور ہم سب لوگ ایک ہی لائن میں۔ میں پہلی دفعہ جب سے اردو عالمی کانفرنس شروع ہوئی ہے، میں صرف پہلی دفعہ گئی ہوں، چونکہ مجھے 2 پروگرام دیکھنے تھے۔ ایک قوالی، بہت عمدہ قوالی آپ نے کرائی، آپ نے بڑے اچھے پروگرامز کرائے ہیں احمد شاہ صاحب، آپ بڑے اچھے مینیجر بھی ہیں، لیکن کس کاسٹ پر، اس پر الگ سے بھی ابھی بات کرنی ہے۔ اور جو پہلے آپ جو کچھ کر چکے ہیں وہ میں 2 سال بھر ہوا تو میں نے چھوڑ دی اس پہ بات کرنی۔ 2 سال پہلے آرٹس کونسل کے الیکشن سے پہلے میں نے آپ کو اور آرٹس کونسل کو پورا بہت اچھی طرح ایکسپوز کیا تھا کہ اتنے پیسے میں کہ 25 کروڑ گرانٹ آئی سندھ سے، آپ سے کہا گیا 1.5 کروڑ روپیہ لگا دو، 1.5 کروڑ اپنی جیب میں رکھو، اور باقی کا 20 کروڑ ہماری جیب میں جائے گا۔ اور یہ کون کرتا تھا؟ مراد علی شاہ
इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का मिनिस्टर सिंध का। कोई नई बात नहीं। अभी मटियारी के डीसी ने जिस तरह मोटरवे में जितना कमाई की है, पकड़े इसलिए गए कि उन्होंने अद्दी फरियाल को हिस्सा नहीं भेजा था, हिस्सा नीचे वाले खा गए थे, इसलिए पकड़े भी गए, वरना तो लोग पकड़े ही नहीं जाते, जैसे आप नहीं पकड़े जा रहे हैं। हालांकि नैब कराची में आपके कितने केसेस हैं अहमद शाह साहब, लेकिन वो केस कौन दबवाता है? सिंध का चीफ मिनिस्टर। ये कितनी अजीब बात है अहमद शाह कि तुमने आर्ट्स काउंसिल को एक कमर्शियल बिजनेस सेंटर बनाकर रख दिया है, और मैं नाम नहीं ले रही हूं यहां पर उस इदारे का, कि उसका एक बहुत आला ओहदेदार यहाँ पोस्टिंग थी कराची में, और गवाह हैं जफर हिलाली साहब। हम और जफर हिलाली साहब मुझे ले गए थे कि नहीं, ज़रा हम देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमें क्या करना है इस वक्त, हमारी ज़रूरत है शायद। मैंने कहा कि नहीं, इन लोगों को कभी भी हमारी ज़रूरत नहीं होगी, ये लिख के रख लीजिए आप हिलाली साहब। और वही हुआ। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने हिलाली साहब के सामने पूछा कि अभी जो नाहिद सिद्दीकी के कथक डांस वाले ऑडिटोरियम में सिर्फ आगे की रॉ में ही जो फ्रंट रॉस थी उसमें ही 2-4 अदब और कथक को समझने वाले लोग बैठे हुए थे, वरना ढोल धप्पा गंदे बेहुदा डांस जो कुछ लोग सुनने आते हैं, वो पीछे की रॉ में पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। इंटीरियर सिंध से आए हुए थे सारे लोग, और टिका के जिए सिंध और सिंधु देश के नारे लग रहे थे। पूरा सिंध ऐसा नहीं है। ये सिंध की वो बदसूरत पिक्चर है जो पीपल्स पार्टी सिंध के नौजवानों को खरीद कर और ये काम कराती है उनसे। ये याद रखिएगा, कोई सिंधी इस तरह का नहीं है। सिंधी उतना ही मुहिब्बे वतन है जितना पाकिस्तान का कोई भी मुहिब्बे वतन इंसान है, चाहे वो पंजाबी बोलता है, वो बलोची बोलता है, वो सराइकी बोलता है, वो उर्दू बोलता है, वो पश्तो बोलता है। जितना मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, सिंध का आदमी भी उतना ही मुहिब्बे वतन है। और ये हमने बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स, और जो वहाँ हमने एक को स्नैर भेजा था, उसके जो रिजल्ट्स आए थे, मैं देख के हैरान रह गई। ये वो लियारी था जो भुट्टो के बारे में कुछ सुन नहीं सकता था, फिर ये वही लियारी बना जिसने बिलावल के खूब जूते मारे वहां पर जब वो वोट मांगने के लिए गया। तो इससे अंदाजा हो गया होगा कि अब लियारी का शऊर बेदार हो चुका है। अब वहाँ किसी शर्जील मेमन, किसी जुल्फ़कार मिर्जा और किसी आसिफ जरदारी की और बिलावल की ज़रूरत अब नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अहमद शाह जैसे और अनवर मकसूद आप जैसे लोगों के चुंगल से हमारा इंटीरियर सिंध और कराची जरूर आज़ाद होगा, इनके तसल्लुत से, पाकिस्तान से नहीं। तुमने तो पाकिस्तान को ही उड़ा दिया अनवर मकसूद, इसमें क्या क्या नहीं किया तुमने। ये वो पाकिस्तान है जिससे तुमको लाल लगा दिए। तुम लोग क्या थे, मैं किसी की हिस्ट्री पे नहीं जाना चाहती, यहाँ बेतहाशा लोग हैं इस पाकिस्तान में। मेरे वालिद सेटलमेंट कमिश्नर के साथ थे जब वो यहाँ आए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। ही वॉज ऑब्जर्वर फ्रॉम द डिफेंस एट सेटलमेंट कमिश्नर ऑफिस, और उनकी डायरियों में ऐसे ऐसे लोग हैं उर्दू बोलने वाले, माफ कीजिएगा, मैंने सलमा के मुकदमे में सब लिखा है कि जी हम हवेलियां छोड़कर आए हैं, हम पता नहीं क्या छोड़कर आए हैं। मेरे वालिद कहते बेटा, मैं तो हैरान रहता था कि ये तो आदमी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के अजारबंद बेचता था, और यहाँ आके कह रहा है मेरी तो वहाँ 16 दुकानें थी और पता नहीं कितना मेरे पास सोना था, पता नहीं 8 दुकानें तो ज्वेलर की थी। तो इसी तरह की बड़कें मैंने आपके ख़ानदान को भी मारते हुए सुना था। आपके नाना एक बहुत नफीस इंसान थे, इसीलिए आपकी वालदा पाशी बेगम इंतहाई नफीस औरत, इस कदर मुहज्जब और इतनी अच्छी इंसान, इतनी मेहमान नवाज। मैं हैरान हूं कि उस माँ से भी आपने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। हाँ, कुछ सीखा था तो अहमद मकसूद हमीदी ने सीखा था, लोगों को अकोमोडेट करना, लोगों के मेरिट को पहचानना, और लोगों की जहां तक हो सके उनकी मदद करना। मेरिट पर जहां मेरिट नहीं भी होता तो वो कहते थे देखो ये पिसे हुए लोग हैं, ये सिंध के हाथों पिसे हुए लोग हैं। भुट्टो के सबको मालूम है कि उन्होंने भुट्टो को कौन सा लफ्ज कहा था जब भुट्टो ने उनको एज ए डिप्टी कमिश्नर लाड़काना, याद करें मैंने अपनी किताब में लिखा है, जिस पर बजिया बहुत तिल मिलाई थी, अरे ये क्या कर दिया, सिंधी हमसे नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा आपसे कोई असली सिंधी जो है वो नाराज नहीं होगा बजिया। मुनाफकत मैंने आज देखी, आपकी सुनी थी। वो हम अच्छी जगह पर हैं, हम बुरी जगह पर हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। जब लोग उनको बुजुर्ग कहते थे तो मैं कहते थे नहीं, ये बूढ़ी हैं, बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग जो होता है उसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता,
عمر کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے ایج کے نیچرل پروسیس سے ہوتا ہے، اور بزرگی کا تعلق کردار سے ہوتا ہے، اور کردار میں سب چیزیں آتی ہیں. ہاں بجیا کے بہت سارے پلس پوائنٹس تھے، انہوں نے ساری زندگی محنت کی. وہ اور سغرا آپا 2 بہنیں ایسی تھیں جنہوں نے جو شراب نہیں پیتی تھی، ورنہ پورا گھر آپ کی عورتیں مرد سب شراب کی بالٹی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا، اور شراب پی کے خود کو غالب بھی سمجھتے ہیں. خیر سے آپ لوگ، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ غالب نہیں ہو سکتے شراب پی کے، یہ یاد رکھیے گا انور مخصوص صاحب. اور ابھی جو محب وطن کچھ رہ گئے اس شہر کراچی اور اس سندھ کے اندر، وہی آپ کا کریا کرم کریں گے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے. آپ محسن کش ہیں، احسان فراموش ہیں. جس ادارے نے آپ کو بہترین جو ہے وہ مالی معاونت آپ کی آئی ایس پی آر نے، جس کے پروگرامز آپ کرتے تھے، آپ زہر اگلتے رہتے ہیں اس کے بارے میں. پہلے تو نجی محفلوں میں اگلا کرتے تھے، اور اب آپ نے آن ایئر سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے، ہیرو بننے کے لیے. ابھی ہم نے اطہر من اللہ کو یہی کہا ہے کہ کاش تم نے خوف خدا سے وہ ڈیسیشن لیا ہوتا. نہیں، تم نے ہیرو بننے کے لیے، تم نے صرف چند ججوں سے اپنی لائکس اور ڈس لائکس کی بنیاد پر، ناپسندیدگی کی بنیاد پر سینکڑوں ایماندار سرکاری ملازمین کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کا حق مارا ہے، ان کی ضرورتوں کا سودا کیا ہے تم نے. کس قسم کے انسان ہو تم؟ جسٹس ہیں وہ، ویسے اب تو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، جسٹس اطہر من اللہ. تو انہوں نے ہیرو بننے کے لیے کہ یہاں سے نکلوں گا تو پولیٹیکل پارٹی بناؤں گا، یا کسی بڑی جو صاحب اقتدار پیپل ہوگی پولیٹیکل پارٹی، اس میں شامل ہو جاؤں گا، اور میرا ریکارڈ یہ ہوگا کہ جناب میں نے تو بڑے بڑے فیصلے اس طرح کے کیے ہیں. یہ ہیرو شپ کے لیے جو کچھ اس ملک میں اب ہو رہا ہے نا، یہ یاد رکھیے گا آپ سب لوگ جو بھی ہیں. کوئی شاعر ہے، وہ ادیب ہے، وہ مزاح نگار ہے، وہ جج ہے، وہ صحافی ہے، جو ہیرو شپ کے لیے پاکستان کی محبت میں نہیں، کاش پاکستان کی محبت میں آپ نے یہ کیا ہوتا تو آپ پاکستان کے عوام سے بھی محبت کرتے. میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو پاکستان کے عوام سے کوئی محبت کرتے ہوئے. آپ تو کوئی 5 اسٹار قسم کے مزاح نگار بن چکے ہیں. میں نے ابھی کوئی 7-8 مہینے ہو گئے احمد مخصوص صاحب کو، حمیدی صاحب کو خواب میں دیکھا. ہم سب لوگ جب ہوتے تھے، ہماری بہت ساری کلیگ، مشل، صفورہ خیری، اتنے بڑے ادبی خاندان کی خاتون، وہ جنگ کی ایڈیٹر بھی رہی ہیں اخبار کی، آج کل بہت برے حالات میں ہیں. کبھی آپ نے صفورہ خیری، جس کے ساتھ آپ، مجھے یاد ہے سینسر کے دنوں میں صفورہ خیری کا کندھا استعمال کر کے آپ نے ایک حرکت کی تھی. ہم سینسر کر رہے تھے اس وقت، ہم 3-4 لوگ تھے، رضیہ حسن تھیں، شیرین تھیں، مشل دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتی تھی. تو سب چیزیں نوٹڈ ہیں. کوئی ہے جو اس ملک کے زوال کی اخلاقی، سماجی اور نتیجے میں معاشی زوال کی تاریخ لکھ رہا ہے، وہ آپ کو کہاں ریٹنگ کرے گا نا. یہ آرٹس کونسل کی احمد شاہ کی بنائی ہوئی ریٹنگ پہ نہ جائیے. یہ جو تمغے شمغے آپ کو پاکستان، نشان امتیاز، ستارہ امتیاز، فلانا، یہ کہاں سے مل رہے ہیں آپ کو؟ کون دے رہا ہے؟ پاکستان سے مل رہے ہیں نا. اور جو تمغے آپ ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے ہندوستان سے لاتے رہے ہیں پہلے آپ لوگ، وہ اس پر بھی بات ہوگی. لیکن باز آ جائیے آپ، انور مخصوص صاحب، باز آ جائیے. خدا حافظ.